اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوں داسم شاہ۔ ناظرین، آج کا جو نسخہ ہے یہ تبخیر معدہ کے لیے ہے۔ اس کو ہم اکسیر معدہ بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ معدے کی تبخیر کو ختم کرتا ہے اور نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تبخیر معدہ کس کو کہتے ہیں، کیوں ہو جاتا ہے تبخیر معدہ، اس کی وجوہات علامات کیا ہیں، اور اس کے لیے بہترین نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ناظرین، جو تبخیر معدہ ہے یہ ایکچوئل میں کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ایک تو گیس ہوتی ہے جو معدے سے خارج ہوتی ہے اور اوپر دماغ کی طرف جو چڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ ایک تو پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو تبخیر جو ہے یہ معدے کی گیس ہوتی ہے جو دماغ کی طرف چڑھتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اور بھی کافی سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تبخیر معدہ کی وجہ سے جو بندہ ہے وہ پاگل پن تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات تبخیر معدہ کے سبب انسان کے نظام معدہ میں انتہائی خلل پیدا ہو جاتا ہے اور اعصابی نظام کو درم برم کر کے پاگل پن کی صورت تک انسان کو لے جاتا ہے، اور اس طرح اس مرض کا اصل سبب جو ہے اس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کا اصل سبب کیا ہے۔ ایسا مریض جو تبخیر معدہ کی وجہ سے پاگل پن کی صورت تک پہنچ گیا ہے یا اس کو غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ایک بار بارہ یہ نسخہ لازمی بنا کر استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو تبخیر معدہ کا مسئلہ ہے، گیس چڑھتی ہے معدے کی طرف سے، تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، جو تبخیر معدہ کا مریض ہے اس کے ایک تو سر میں درد رہتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور یہ گیس جو معدے سے گیس چڑھتی ہے یہ دماغ کی طرف چڑھتی ہے، جس کی وجہ سے غصہ بہت زیادہ جلدی آ جاتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، شور و گول کی وجہ سے بھی جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے۔ شور و گول جو ہے ایسے مریض کو بالکل پسند نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ معدے میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، معدہ جو ہے وہ غذا ہضم نہیں کرتا، جیسی غذا کھائی جاتی ہے بعض دفعہ تو ویسی غذا خارج ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سینے پہ ہر وقت جلن رہتی ہے، کوئی بھی چیز آپ کھا لیں گے تو فوراً جو ہے وہ سینے پہ جو ہے وہ جلن پیدا ہو جاتی ہے، جو غذا کی نالی ہے جو ایسوفیگس جس کو کہتے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ جلن پیدا ہو جاتی ہے اور تیزابیت بن جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر کھاتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہوتی، اور منہ کا جو ذائقہ ہے یہ بھی تبدیل رہتا ہے، یا پھیکا رہے گا یا اس کا جو ہے ذائقہ کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ جو بھی آپ چیز کھائیں گے اس کا ذائقہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ تبخیر معدہ کی وجہ سے جو گیس دماغ کی طرف چڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، اور دل کی دھڑکن کی تیزی کی وجہ سے جو طبیعت میں جو ہے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تبخیر معدہ کی ساری علامات ہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو اس کے لیے بہترین نسخہ بتاؤں گا، تو نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیں۔ تو ناظرین، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ سندر سفید 2 تولے لینا ہے، فرنج مشک 1 تولہ لینا ہے، اور بادرنج بویا یہ 2 تولے لینا ہے، سنبل تیب 5 تولے، اور افسر 3 یہ بھی آپ نے 5 تولے ہی لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے؟ تمام اجزاء کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے، اچھی طرح سے پیس لینا ہے، صفوف بنا لینا ہے اور اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ طریقہ استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک ماشا صبح و شام تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی دودھ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تازے پانی کے ساتھ صبح و شام کھانے کے بعد ایک ماشا استعمال کریں، انشاءاللہ تبخیر معدے کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے کچھ پرہیز بھی کرنا ہے، تیز مرچ مسالے کا پرہیز کریں، گرم اشیاء کا پرہیز کریں، کوئی وائی بادی والی چیز ہے اس سے بھی آپ پرہیز کریں، خاص طور پر چاول اور بڑا گوشت اس سے بھی آپ پرہیز کریں۔ تو انشاءاللہ تبخیر معدہ کا مسئلہ جو گیس بنتی ہے اور دماغ کو چڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دماغ کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، سر میں درد پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبخیر معدہ کی وجہ سے اگر پیدا ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ناظرین، بہت اچھا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ۔